السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مختصر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر 10-11 منٹ کا درس جاری ہے، اور گزشتہ 3 سبقوں کی طرح یہ بھی ہجرت پر مشتمل سبق ہے۔ قریش نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹنیاں انعام میں دی جائیں گی۔ ان لوگوں نے یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں 3 راتیں گزاری اور پھر دونوں آگے کی طرف روانہ ہوئے۔ عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن عریقط، جن کو حضرت ابوبکر صدیق نے راستہ بتانے کے لیے اجرت پر ساتھ لیا تھا، ساحل کی طرف سے آپ کو لے کر آگے بڑھے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ کفار قریش کی طرف سے جو اعلانات ہوئے تھے 100 اونٹوں کے انعام کا، اس کے لیے مختلف لوگوں نے جتن کیے۔ ان میں ایک سراقہ بن مالک بن جاشم بھی ہے کہ انعام کی لالچ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب پر اسے آمادہ کیا۔ 100 اونٹوں کے شوق میں اس نے ایک گھوڑے پر سوار ہو کر آپ کے نشانات قدم کی مدد سے تعاقب شروع کیا، آپ کا پیچھا کرنے لگا، لیکن اس کے گھوڑے کو اچانک ٹھوکر لگی اور وہ گر پڑا، لیکن اس نے ہار نہ مانی اور آپ کے نشانات پر آگے بڑھتا رہا۔ دوسری مرتبہ اس کے گھوڑے نے پھر ٹھوکر کھائی اور وہ گرا، پھر سوار ہوا اور تعاقب شروع کیا، یہاں تک کہ یہ لوگ اس کو سامنے نظر آ گئے۔ اسی وقت تیسری بار گھوڑے نے سخت ٹھوکر کھائی اور اس کے دونوں اگلے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ سراقہ گر پڑا، اسی کے ساتھ بگولا یا آندھی کی شکل میں وہاں سے دھواں بھی اٹھا۔ سراقہ نے جب یہ دیکھا تو سمجھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمایت میں ہیں اور اللہ کی مدد و نصرت آپ کے شامل حال ہے، اور وہ ہر صورت میں غالب آ کر رہیں گے۔ اس نے زور سے آواز لگائی اور کہا کہ میں سراقہ بن جاشم ہوں، مجھے بات کرنے کا موقع دیجیے، مجھ سے آپ لوگوں کو ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، سراقہ نے کہا کہ آپ ایک تحریر مجھے دے دیں جو ہمارے اور آپ کے درمیان ایک نشانی اور یادگار کے طور پر محفوظ رہے۔ عامر بن فہیرہ نے ہڈی یا جھلی پر ایک تحریر لکھ کر اس کے حوالے کی۔ بھائیو، اختلاف قیاس اور ماورائے عقل پیشن گوئی سماعت فرمائیے۔ عین اس حالت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پر مجبور ہیں، مکے میں رہنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، دشمن ہر طرف سے گھات میں ہے، ان کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس دن کی طرف جاتی ہے جس دن آپ کے غلام کسرا کا تاج اور قیصر کا تخت اپنے پیروں سے روندیں گے اور زمین کے خزانے کے مالک ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھٹا توپ اندھیرے میں اس درخشاں روشنی کی پیشن گوئی کی اور سراقہ سے ارشاد فرمایا، سراقہ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کسرا کے کنگن تم اپنے ہاتھوں میں پہنو گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے سراقہ سے فرمایا تھا کہ سراقہ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جس وقت تو کسرا شہنشاہ عجم کے کنگن تو پہنے گا۔ چنانچہ یہ پیشن گوئی سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پوری ہوئی۔ جب عجم فتح ہوا تو کسرا کا تاج اور اس کے کنگن دیگر زیورات مسجد نبوی میں فاروق اعظم کے سامنے لا کر ڈال دیے گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بلاؤ سراقہ کو۔ چنانچہ سراقہ حاضر کیے گئے۔ فاروق اعظم نے سراقہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ اکبر کہہ کر اس کی کبریائی اور بڑائی کا اعلان کرو، کہ اس ذات پاک کی بڑائی کرو جس نے یہ کنگن کسرا سے چھینے اور ایک گوار اور دہقانی سراقہ نامی کو پہنائے۔ حضرات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔ سراقہ نے تحریر لینے کے بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے زاد راہ جو اس نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا اور دیگر ضروری سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہ فرمایا اور صرف اتنی بات کہی، اخفی عنا، ہماری اطلاع بس کسی کو نہ دینا۔ سفر جاری رہا۔ اسی سفر میں ایک اور بڑا عظیم اور زبردست واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اپنے سفر کے درمیان ایک خاتون ام معبد الخزاعیہ کے
پاس سے گزرے۔ ان بزرگوں کو پیاس اور بھوک کی شدت تھی، چنانچہ ان کے پاس یعنی ام معبد خزاعیہ کے پاس ایک بکری تھی جس کا چارہ اور پانی کی کمی سے دودھ خشک ہو گیا تھا، یعنی بڑھیا بکری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا اور دعا کی، چنانچہ اسی وقت دودھ تیزی سے جاری ہو گیا۔ آپ نے یہ دودھ ام معبد کو پلایا اور اپنے ساتھیوں کو پلایا، یہاں تک کہ جب خوب سیر ہو گئے تو پھر آپ نے نوش فرمایا اور دوبارہ دوہا، یہاں تک کہ جتنے برتن تھے سارے برتن دودھ سے لبریز ہو گئے۔ ابو معبد بکریاں چرا کر اپنے کام سے واپس آئے اور واقعہ دریافت کیا تو ام معبد نے ان سے کہا کہ خدا کی قسم ایک مبارک شخص ہمارے پاس سے گزرے، اور ایسی انہوں نے باتیں کی۔ پھر انہوں نے بہترین الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی۔ یہ سن کر ابو معبد بولے، خدا کی قسم مجھے یہ قریش کے وہی شخص معلوم ہوتے ہیں جن کی قریش کو تلاش ہے، اللہ نے اگر موقع دیا تو میں بھی ان سے شرف ملاقات حاصل کروں گا۔ حضرات، یہ سفر جاری ہے، آگے چل کر سراقہ اور ام معبد خزاعیہ کی طرح ایک گروہ، ایک قافلہ ملا جس کے سردار بریدہ اسلمی تھے، جو 70 سواروں کے ساتھ آپ کی تلاش میں 100 اونٹوں کی لالچ میں چکر لگا رہے تھے۔ اسی بیچ جب آپ کا سامنا ہوا اور آپ کے قریب پہنچے تو آپ نے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ بریدہ اسلمی نے جواب دیا کہ میں بریدہ ہوں۔ آپ نے ابو بکر کی طرف توجہ فرمائی اور بطور تفاعل آپ نے فال لیتے ہوئے فرمایا کہ ابو بکر، اب ہمارا کام ٹھنڈا ہے، یعنی خوشگوار رہے گا۔ بریدہ برد سے ہے، اب برد کے معنی ٹھنڈے کے ہوتے ہیں، آپ نے گویا اس سے یہ فال لیا۔ معزز حضرات، فال لینا اور نیک معاملے میں اور اچھے معاملے میں یہ سنت نبوی ہے۔ اب آپ آگے دیکھیے، پھر فرمایا آپ نے کہ بریدہ تم کس قبیلے سے ہو؟ بریدہ نے کہا میں قبیلہ اسلم سے ہوں۔ آپ نے سیدنا حضرت ابو بکر کی طرف التفات فرمایا اور بطور تفاعل کے فال لیتے ہوئے آپ نے کہا کہ ہم سلامت رہے۔ پھر فرمایا قبیلہ اسلم کی کس شاخ سے ہو؟ بریدہ نے کہا کہ بنی سہم سے۔ آپ نے فرمایا بریدہ تیرا حصہ نکل آیا، یعنی تجھ کو اسلام سے حصہ ملے گا۔ بریدہ نے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں محمد ابن عبداللہ کا بیٹا اور اللہ کا رسول ہوں۔ بریدہ نے یہ سنتے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ۔ بھائیو، بریدہ بھی مسلمان ہوئے اور وہ 70 آدمی جو بریدہ کے ساتھ تھے، ہمراہ تھے، وہ بھی سب کے سب مسلمان اور مشرف باسلام ہوئے۔ بریدہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، مدینہ میں داخل ہوتے وقت آپ کے سامنے ایک جھنڈا ہونا چاہیے۔ آپ نے اپنا عمامہ اتارا اور نیزے سے باندھ کر بریدہ کو عطا فرمایا۔ جس وقت آپ مدینہ طیبہ پہنچے تو بریدہ جھنڈا لیے ہوئے آپ کے سامنے تھے، گویا کہ آپ کے استقبال میں تھے۔ حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد کی خبر اہل مدینہ کو، اہل قبا کو پہلے ہی سے ہے، اور وہ روزانہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ صبح آتے اور شام تک، دوپہر تک انتظار کرتے، جب دوپہر کی دھوپ تیز ہو جاتی تو اپنے گھروں کو واپس جاتے۔ روزانہ ان کا یہی معمول تھا۔ ایک روز انتظار کر کے واپس ہو رہے تھے کہ ایک یہودی نے ٹیلے پر سے آپ کو رونق افروز ہوتے ہوئے دیکھا اور بے اختیار پکار کر کہا یا بنی قیلہ ھذا جدکم، اے بنو قیلہ تمہاری خوش قسمتی غالب آ گئی اور تم بڑے خوش نصیب ٹھہرے، اور خوش نصیبی کا سامان گویا تمہارے آ پہنچا۔ حضرات، مدینہ طیبہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک آبادی ہے جسے قبا کہتے ہیں۔ یہاں انصار کے کچھ خاندان آباد تھے۔ آپ نے سب سے پہلے یہیں جلوہ افروز ہوئے۔ یہاں آپ نے قبیلے کے سردار کلثوم بن حدم کے مکان میں قیام فرمایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبیب بن اصاف کے مکان میں رہے۔ انصار ہر طرف سے جوق در جوق آتے اور جوش عقیدت میں عاشقانہ اور والہانہ سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر شایان شان سلامتی نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پوری امت ہم سب کی طرف سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کو بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا قدم مبارک گویا مدینہ طیبہ میں پڑ چکا ہے۔ یہی مدینہ ہے جہاں سے اسلام کی روشنی اب ساری دنیا میں پھیلے گی۔ الحمدللہ اسی روشنی کا حصہ ہیں کہ ہم آج دور دراز علاقوں میں اللہ کے دین پر قائم و دائم ہیں۔ ہم سب کو اس دین کی خدمت کے لیے اور اس دین کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی تبلیغ اور دین کی اشاعت کے لیے قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔